السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹوٹتا تارا دیکھ کر دعا مانگنا۔ کوئی وش آپ کی پوری ہو جاتی ہے، ستارہ ٹوٹتا ہوا آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں، یا الگ الگ کنسیپٹس پائے جاتے ہیں کہ جی کوئی بادشاہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ مرتا ہے، کوئی بڑی شخصیت دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں قصے کہانیاں اور بکواسات ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی آیت نمبر 9 کا ترجمے کے بعد تفسیر یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے حمزات کے بارے میں ویڈیو بنائی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کا ذکر کیا میں نے، اور اس کی تفسیر کا ذکر کیا، تو بڑے جو تھے نا کوئی جاہل لوگ، ان لوگوں نے اپنی اپنی بکواسات شروع کر دی کہ جی ترجمے میں تو نہیں لکھا، قرآن پاک میں تو نہیں لکھا۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ تفسیر بھی پڑھیں، خالی ترجمہ نہ پڑھا کریں۔ آپ کو تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، اس میں پھر روایات ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، پھر آپ کو تمام چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اس طرح جاہلوں والی حرکتیں نہ شروع کر دیا کریں، اپنے ماں باپ کی گندی تربیت آ کے سوشل میڈیا پہ نہ شو کیا کریں، تمیز سے، تحمل سے اور ادب کے دائرے میں رہ کے وہ بات کیا کریں اور ریسرچ کیا کریں۔ آپ کو خود تو ہمت توفیق نہیں ہوتی کہ آپ کچھ پڑھیں یا ریسرچ کریں، اور جب کوئی آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہو تو ادھر آپ مفتی بن جاتے ہیں نام نہاد، جن کو گھر میں دوسری بار سالن نہیں ملتا تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے نا چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ذرا حوصلے سے، تحمل سے اور تسلی کے ساتھ سننا ہے آپ نے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ پڑھنے کے بعد تفسیر پڑھنی ہے آپ نے۔ اس تفسیر میں آپ سرکار سے پوچھا، ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ آیا انصار کا، انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ جب کوئی تارا ٹوٹتا دیکھتے ہم تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ پھر آپ سرکار نے بتایا کہ یہ ساتوں آسمانوں سے نا ملائکہ جو ہے، فرشتے جو ہے، وہ پیغام بھیجتے ہیں نیچے۔ یہ پیغام کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کوئی امر، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہے کسی کی زندگی میں، کوئی واقعہ کچھ بھی ہونا ہو، تو وہ تمام ملائکہ کو نیچے پیغام دیے جاتے ہیں۔ وہ پیغام جب نیچے آتے ہیں، جو پہلا ہماری دنیا کا آسمان ہے، اس آسمان کے نیچے جنات چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان جنات کو یہاں کے پیر، بابے، جادوگر اور کاہن لوگ بھیجتے ہیں کہ جاؤ سن کے ہو یہ کیا ہونے والا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی شخص کے پاس جائیں تو آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ واقعات سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹ ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے وہ لوگ پتہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب جنات آسمان پہ سننے کے لیے جاتے ہیں واقعہ، وہ چوری چھپے بیٹھ کے سنتے ہیں، تو ملائکہ انہیں دیکھ کے آگ کے گولے مارتے ہیں۔ اب وہ جو ملائکہ آگ کا گولہ مارتے ہیں جنات کو، وہ ہمیں نظر آتا ہے ٹوٹتے تارے کی صورت میں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی تارا ٹوٹ کے گرا ہے۔ اچھا اب مجھے آپ خود بتائیں، لاجیکلی آپ خود سے سرچ کریں، گوگل، یوٹیوب، مجھے تو نہیں خیر آج تک ملا کہ تارے زمین سے بڑا وجود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج تک کوئی تارا دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر میں گرا ہے؟ کوئی ٹکڑے گرے ہوں آج تک تو نہیں کہیں پہ گرا ہوا ملا۔ وہ کہاں جاتا ہے کہ جی اگر تارا ٹوٹ کے گر رہا ہے؟ سائنس کی بات مان لو یا گوروں کا کنسیپٹ ہی مان لو، تو وہ کہاں پہ جا کے گرتا ہے وہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتا۔ لہٰذا یہ جو نظریہ ہے، یہ کنسیپٹ ہے، یہ سرے سے ہی غلط ہے۔ جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت، اور یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہمیں زمین پہ کوئی تارا نہیں مل رہا، اور آسمان میں یہ کہ ہمیں روشنی ایک تیزی سے زمین کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ملائکہ آگ کا گولہ مارتے ہیں جنات کو، جو کہ زمین سے کہنوں کے کہنے پہ جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب جن لوگوں کو نہیں ہضم ہو رہی ہے بات، وہ پھر خود ریسرچ کریں، کوئی ہمت توفیق کریں، پھکی کھائیں تھوڑی سی، ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو، اور خود تھوڑے سے ہاتھ چلائیں، تھوڑا ذہن استعمال کریں، پیسے خرچیں، کتابیں خرید کے لائیں اور ریسرچ کر کے پڑھیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک جاتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بناؤں تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔